ٹی وتھ سیلیبریٹی ایک ایسا پروگرام جس میں آپ ملاقات کرتے ہیں ڈفرینٹ سیلیبریٹیز سے. آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. خطیب پاکستان حضرت علامہ شفیع محمد اکھاڑوی کے صاحبزادے ممتاز عالم دین، جنہیں آپ سب جانتے اور پہچانتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت ہے ان کی. جی ہاں، آپ انہیں پہچان گئے ہوں گے، جناب علامہ کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ آج یہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے. حالانکہ آپ چائے نہیں پیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، لیکن اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا اور آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سیلیبریٹی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب، جو ممتاز عالم دین، آپ سب انہیں جانتے اور پہچانتے ہیں. اس سے پہلے کہ مزید ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سیلیبریٹی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب، ممتاز عالم دین. آپ سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. ان کی خوبصورت گفتگو ہم دیکھ رہے ہیں. آئیے سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. تو آج ہم گفتگو کا سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے یہ کریں گے کہ آپ کی پیدائش کہاں کی؟ کراچی. بچپن بھی یہیں گزرا ہوگا؟ میری پیدائش کے فوراً بعد اکھاڑا جانا ہوا تھا. بچپن کچھ کراچی میں اور کچھ پنجاب میں گزرا. اچھا، تو وہ علاقہ کون سا تھا کراچی کا؟ یہ اچھی قبر ہے بولٹن مارکیٹ کے پیچھے، وہاں سلطان مینشن ایک بلڈنگ کا نام ہے. 1954 میں کراچی کی یہ سب سے بڑی میمن مسجد، جو ایم اے جینا روڈ، بندر روڈ کہتے تھے، وہ بنی تھی. تو میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کے امام اور خطیب کی حیثیت سے کراچی میں بلایا گیا تھا. تو اس کے پڑوس میں وہ جگہ تھی، وہاں والد صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، وہیں میری ولادت ہوئی تھی. لیکن ولادت کے میرے خیال کوئی 4 یا 5 روز کے بعد پنجاب جانا ہو گیا. پنجاب جانا چلا. تو تعلیمی سلسلہ دونوں جگہ چلتا رہا ہوگا؟ تعلیمی سلسلے کے حوالے سے بہرحال آج کل تو کنڈر گارٹن، جس کو کے جی بھی کہتے ہیں شارٹ کر کے، نرسری، مجھے والد صاحب اپنی گود میں بٹھا کے ایک بازو کا حلقہ بنا کے انہوں نے پڑھنا سکھایا تھا. ماشاءاللہ. میں نے اسکول میں نہ کنڈر گارٹن، کے جی 1 کے جی 2 اور پہلی بھی نہیں، میں ڈائریکٹ دوسری جماعت میں داخل ہوا تھا. اچھا. اور جب داخل ہوا تھا تو حالت یہ تھی کہ الحمدللہ عربی پڑھ سکتا تھا، فارسی پڑھ سکتا تھا، اردو پڑھ سکتا تھا، لکھ نہیں سکتا تھا. ماشاءاللہ. دیکھیے ناظرین، عربی، فارسی، اردو، کلاس 2 میں داخلہ ہو رہا ہے اور اس بچے کو کمال ہے، لکھنا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا. واہ. تو مجھے اب آج تک یاد ہے، پہلا دن تھا اسکول کا، اور مبین خان صاحب کلاس ٹیچر تھے، وہ بھی یاد ہیں کیونکہ ان سے بعد میں تعلق بھی رہا. انہوں نے جمع تفریق کے، کیونکہ اردو میڈیم جن کو آج کل پیلے اسکول کہتے ہیں، اچھا، جمع تفریق کے سوال بلیک بورڈ پہ لکھے، تختہ سیاہ. تو کاپی سب کے پاس تھی، مجھے بھی پینسل کاپی مل گئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ سب کریں، تو سب فر کر رہے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 5 کا ہندسہ پورے ایک پیج پہ ڈرائنگ کیا تھا. اچھا. آج تک وہ منظر میری نگاہوں میں ہے. تو جب وہ آئے میرے قریب تو انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ باقی ان سے کہاں لکھیں گے اور یہ سوال کیسے حل کریں گے. میں نے صاف کہہ دیا مجھے لکھنا نہیں آتا. باقاعدہ تعلیم، جو دینی تعلیم کے
سلسلہ کب شروع ہوا؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ والد صاحب قبلہ نے مجھے تیار کیا، ان کی صحبت تو چلتی رہی. ہوا یہ کہ ابھی میری عمر آپ سمجھیں کہ 4 سے 5 سال ہوگی، انہوں نے مجھے حدیثیں تک یاد کرا دی تھی ماشاءاللہ، اور ہجوم میں لے جاتے تھے جلسے میں، اور پہلے یا مسجد میں جمعے کے وقت فرماتے تھے پڑھو. وہ لوگ زندہ ہوں گے جنہوں نے مجھ سے اس وقت سنا. تو یعنی مائک پہ آنا ہجوم کے سامنے، یہ جو آج اعتماد ہے، یہ اس وقت کی ان کی ٹریننگ اور تربیت کا اثر. تو دینی تعلیم ابتدا ہی دینی تعلیم سے ہوئی ہے. اس کے بعد میں اوکاڑا میں جامعہ حنفیہ اشرف المدارس، جی ٹی روڈ جس کو گرانڈ ٹرنک روڈ کہتے ہیں، بلکہ شاید یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے بات چلی جائے، یہ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی سڑک ہے. فرید خان نام تھا. 3.5 سال میں اس نے کتنے کام کیے، ایک ہسٹری ہے. انڈیا والوں نے شیر شاہ سوری مارگ ہی نام رکھا ہوا ہے، ہم نے گرانڈ ٹرنک روڈ کر دیا ہے. کیوں نہیں ایک مسلمان جس نے بنائی ہے اسی کے نام سے اس سڑک کو رکھا جائے. اس مطلب سڑک وہ والد صاحب نے ہی مدرسہ بنایا تھا، اور میرے استاد شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرفی اکھاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی کچھ برس پہلے وصال فرما، ان کا ایک اسکول تھا اشرف المدارس ہائی اسکول اور اشرف المدارس مدرسہ، میں دونوں میں پڑھتا تھا. اچھا، آپ نے فیصل صاحب یاد دلائی ہے پرانی باتیں. 2.5 میل تھا گھر سے فاصلہ، پیدل جاتا تھا، پیدل آتا تھا، اور گرمی کے موسم میں وہاں ٹیمپریچر 46 47 48 تک جاتا تھا. اس گرمی میں بھی پیدل جا رہے پیدل. تو صبح اسکول، دوپہر مدرسہ، دونوں چیزیں ساتھ. ادھر فارغ ہوئے ادھر آ گئے. تو یعنی آپ ناظرین پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، بہت معمولی سا آدمی ہوں. کھیل کا میری زندگی میں تصور نہیں تھا. اچھا، یہ جس کو لوڈو کے کھیلنا کہتے ہیں، مجھے میٹرک تک یہ بھی نہیں آتا تھا. اچھا، کسی بھی کھیل سے دلچسپی نہیں؟ صبح اس کے دوڑ لگانا. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی بات کو اور مزید آگے بڑھاؤں. بچپن میں بچے شرارتیں کرتے ہیں اور ان کو ماری پڑتی ہوئی، کوئی ایسا واقعہ یاد ہے جس میں آپ نے کوئی شرارت کی ہو، کوئی سزا ملی ہو کوئی شرارت کے اوپر؟ کوئی مار بہت پڑی ہے. اچھا، والد صاحب بغیر جرم کے پڑی ہے. اچھا، ساری باتیں یاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے حافظہ، اللہ کا شکر ہے، اتنا دیا ہے. اکثر مجھے آپ کتابوں کی عبارت پوچھ لیں گے تو ابھی بھی بتا دوں گا کہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے. اللہ کا شکر. مثلاً ایک قاری صاحب تھے، میں بہت چھوٹا تھا، وہ قرآن شریف پڑھاتے تھے. مجھے اپنی وہ حرکت بھی یاد ہے اور ان کی مار بھی یاد ہے. اچھا، قالین پر 5 پیسے کا سکہ، اس زمانے میں وہ ایک آنا جو ہوتا تھا اس سے آدھا، جس کو ٹکا بولتے تھے، وہ رکھا تھا. میں نے وہ اٹھایا، چوری کی نیت نہیں تھی، صرف وہ رکھا ہوا دیکھا کہ بتاؤں گا. انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے، میں نے کہا وہاں سے اٹھایا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھی تم نے اٹھایا تو یہ رکھ دو یا کر دو، قالین لپیٹ کے مارا تھا. مجھے وہ مار یاد ہے. اور نہ کردہ گناہ اسی طرح ہوا. اچھا، پھر مدرسے جن مدرسوں میں پڑھا، وہ والد صاحب ان کے کیا تو سربراہ تھے یا کچھ، تو استاد اس خیال سے کہ اگر اس کو سزا نہیں دی تو یہ ہوگا کہ شاید کوئی کمی رہ گئی، وہ سزا. اور میں یہاں کبھی ایڈوانٹیج نہیں اٹھایا والد صاحب کے نام کا؟ ظاہر ہے وہ اتنے بڑے خطیب پاکستان کا خطاب ان کے پاس اور اتنی بڑی جیت شخصیت تھی، تو اس کا کبھی فائدہ اٹھایا آپ نے؟ میں اپنی انر فیلنگ جو کہتے ہیں نا، اندر جو طوفان ہے اس کو دبا رہا ہوں. میرے والد صاحب قبلہ میں بہت خوبیاں تھیں انسانی طور پر بھی، لیکن یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں مساجد میں، خاص طور پہ قرآن شریف پڑھانے والے، سب نہیں لیکن اکثر، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ قرآن مار کے کیوں پڑھاتے. بالکل، بچوں میں اسی لیے قرآن سے محبت پیدا نہیں ہوتا. جس بچے نے بھی مدرسے میں پڑھا پٹائی تو اس کی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے، کچھ مدرسوں میں یا کچھ اساتذہ، میجورٹی زیادہ تر. اب میرے ہاں میں نے استاد سے کہہ رکھا ہے روب رکھنا ہے
لیکن پٹائی کرو گے تو میں تمہاری پٹائی کرواؤں. مجھے نہیں یہ چیز پسند. اچھا، ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں، سب کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہے اور میرے بھی ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ آئیں گے تو میں ضرور آپ سے پوچھوں گا. کیا بچپن میں یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا یا والد صاحب نے کہ آپ کو اس طرف لانا ہے، دین کی طرف، اور یہ دینی تعلیم دینی اور اس طرح سے کچھ؟ سچ عرض کروں، مجھے اس کے بارے میں ان کے ذہن میں اگر ہوگا تو وہ یقیناً ہوگا. میرا کوئی ایسا نہیں، میں پڑھ رہا تھا. تربیت میری جس نہج کے معنی یعنی جس طریقے پر ہو رہی تھی وہ اسی کے لیے تھی. میں نے اس درمیان میں پھر انگلش میڈیم میں داخلہ لیا. پھر اس کے بعد میں نے بتایا نا، غیر نصابی تعلیم. اللہ مجھے معاف کرے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، نیٹ ورک پہ بیٹھا ہوا کوئی میرے استاد سن رہے ہوں تو ان سے معذرت. میں کلاس میں ٹیچرز کو یہ بھی کہہ دیتا تھا یہ لفظ یوں نہیں یوں ہے. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سیلیبریٹی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب، ایک ممتاز عالم دین. اور جن لوگوں نے ابھی ٹیلی ویژن اپنا آن کیا ہے ان کو یہ بتایا چلوں کہ آپ کے والد صاحب خطیب پاکستان جناب شفیع اکھاڑوی صاحب بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، پوری دنیا میں ان کا نام. آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے، اور وقت ہو گیا ہمارے سیگمنٹ یادوں کا دریچے کا. اس سے پہلے ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ بات چیت جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سیلیبریٹی، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب. ان سے گفتگو چل رہی اور وقت ہو گیا ہمارے سیگمنٹ یادوں کا دریچے کا. یہ تصویر میرے پاس ہے، اور یہ آپ اسکاؤٹنگ کا بھی شوق تھا اس میں؟ جی، اسکول کے زمانے میں نے 1965 میں جب جنگ ہوئی تھی اس وقت بھی سول ڈیفنس میں بھی اور اسکاؤٹ میں بھی بہت تھوڑا سا عرصہ، لیکن سیکھا بھی تھا اور خدمت بھی کی تھی. اور اس کے ساتھ یہ ایک اور آپ کی تصویر ہے، انتہائی نوجوانی کی. جی، ابتدا میٹرک کا وقت ہے لگ رہا ہے مجھے. اس کے قریب ہوگا کچھ. اور ناظرین کے لیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں بھی علامہ صاحب کی اس وقت موچھیں بھی بولے ٹھیک طریقے سے نہیں آ پائی ہے. یہ اور چھوٹی عمر میں؟ جی، یہ پرائمری اسکول. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام میں کہ میری اٹھان اور پرورش بالکل وہ یہ شالامار باغ لاہور میں پہلی مرتبہ جب گیا تھا اس وقت کسی کزن نے میرے لی تھی. یہ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک جلسے میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یعنی کہ ساتھ رہنا، سننا، سیکھنا. بہت ہی چھوٹی عمر، یہ 8-10 سے 10 سال کا لگ رہا ہے. یہ اسی حج کے سفر کی ہے کہ جو حج کیا تھا 1976 میں، یہ عرفات اور مینا کے میدان میں. یہ بھی بیک گراؤنڈ بڑا زبردست ہے. یہ مدینہ منورہ میں ایک ہوٹل تھا بالکل قریب، الطاس نام تھا، اس کی چھت پر، تو وہاں ایک صاحب نے لے لی تھی. بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ کی جو دیوار ہے اس کے گیٹ. یہ آپ کے گھر کی؟ یہ میرے بھائی ہیں ڈاکٹر محمد سبحانی صاحب، ان کی بیٹی ہے، ان کے گھر گیا تھا. اس وقت باہر رہتے ہیں، ملک سے باہر. اچھا. یہ کچھ اور تصاویر ہیں، اور یہ کچھ سیاسی شخصیات ہیں. یہ سابق گورنر؟ جی، جنرل جہاں داد خان صوبہ سندھ کے گورنر تھے. ان کے پیچھے وہ میاں اختر صاحب اور حاجی حنیف طیب صاحب. جی، یہ سابق وزیر اعظم پاکستان جی محمد خان صاحب جنیجو، اور سید غوث علی شاہ. سید غوث علی شاہ یہاں قانون کے وزیر تھے اور مشہور ایڈوکیٹ تھے. جمعہ ہمارے پاس پڑھتے تھے. تو وزیر اعلیٰ سندھ کے عہدے پہ بھی رہے. جی، سندھ کے عہدے پہ بھی رہے. یہ جب نئی داڑھی آئی تھی تو کون سی مسجد ہے؟ جی، مسجد گلزار حبیب کی ہے، والد صاحب کے وصال کے بعد.
یہ سابق صدر جی جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے ساتھ میں حج کر کے واپس آیا تھا، تو یہاں علماء کی میٹنگ ہوئی تھی. اس کے بعد یہ جنرل رحیم الدین خان ہماری فوج کے ایک مشہور شخصیت، یہ بھی صوبہ سندھ کے گورنر بنے تھے، ان کے ساتھ. یہ میرے بھائی کی شادی کے موقع پر تینوں بھائی ہیں، بھائی کی چھوٹی بیٹی ہے ان کے ساتھ. یہ بھی جنیجو صاحب کے ساتھ. جی یہ بنگلہ دیش میں چٹاگاؤں میں ایک جلسے سے جی مولانا بیان ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے. یہ فخر الدین جی ابراہیم یہ گورنر تھے ان کے ساتھ. یہ تصویر کم دیکھنے کو ملے گی ہمارے ناظرین کو. یہ جی بھتیجی ہے گود میں، گھر میں دیکھیں کھیلتے ہوئے، آپ نے اس میں کھلا سر بھی دکھا دیا. یہ میرے خیال عید کا خطبہ پڑھتے ہوئے ہے. یہ مدینہ منورہ اس وقت ابھی نئی تعمیر نہیں ہوئی تھی اس دور کی. یہ میر علی احمد صاحب تالپور بڑے، اور ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب ان کے ساتھ. جی آپ کو شاید ناظرین، سندھ کے ناظرین تو جانتے ہوں گے، باقاعدہ ایک زمانے میں ایک مسجد کے خطیب تھے. اچھا تالپور صاحب. اچھا جی یہ بات نہیں ہمارے علم میں نہیں ہے بات. اور داڑھی انہوں نے بعد میں صاف یہ کر کسی کی شادی ہے؟ جی نکاح پڑھا رہا ہوں جی میں. اس میں جناب شاہ انصار الہبادی صاحب اور قمر الدین انجم، یہ دونوں نعت کے حوالے سے بڑی مشہور شخصیات ہیں. بے شک. تو جلسے میں یہ کسی کے گھر میں لی گئی میرے خیال تصویر ہے، کیونکہ وہ بتا رہی ہے. یہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دوست احباب. یہ ایک بچی کی بسم اللہ ہوئی تھی، تو اس کے بعد دعا کرتے ہوئے. یہ بھی ایک سندھ کی بلکہ پاکستان کی بہت ہی نامور شخصیت. جی پیر صاحب اگارہ قادری سلسلے کے یہ ہیں، کیونکہ ان کی شہرت جو ہے سیاسی زیادہ ہے، حالانکہ یہ سادات میں سے ہیں اور قادری خاندان سے تعلق ہے ان کا. جی وہ ان کی روحانی وہ جو ہے اس کا ذکر کم ہوتا ہے ان کے خاندان کا، اور سیاسی زیادہ ان کی پیشن گوئیاں ان کی. اور یہ بھی گورنر صاحب ہیں جی فخر الدین جی ابراہیم گورنر تھے، تو ان کو کسی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ یادوں کے دریچے، جس میں آپ نے بے شمار تصاویر دیکھی، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو، اس طرح کے پروگرام علامہ صاحب کا آپ نے کم دیکھا ہوگا، اور یہ دھوم ٹیلی ویژن میں آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ مزید ہم کچھ گفتگو کریں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ گفتگو سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سیلیبریٹی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج علامہ کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب موجود ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے جو آپ نے سیگمنٹ دیکھا یادوں کے دریچے، یہ کم دیکھنے میں آتا ہے. مزید گفتگو سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. ایک سوال ذہن میں رہتا ہے لوگوں کے کہ مولانا، عالم، مفتی، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ چاروں لفظ عربی کے ہیں. مولانا، مولا لفظ ہے نا ضمیر جمع کی، جس کے معنی ہمارا پیارا، ہمارا دوست، ہمارا رہبر. مولوی کے معنی مولا والا، مولانا سے بڑا لفظ ہے مولا والا. مفتی فتویٰ دینے والے کو کہتے ہیں. جس طرح اسپیشلائزیشن ہوتی ہے نا، تخصص ایک خاص سیکشن میں، جس طرح آپ کہتے ہیں نا یہ ENT اسپیشلسٹ، آنکھ ناک کان کا، اسی طرح وہ فتویٰ میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس کو مفتی کہا جاتا ہے. عالم آن دی ہول، جرنل، علم کے معنی جاننے والا. ما لہو وما علیہ، یعنی کسی چیز کی حقیقت کو جاننے والا، اس کو عالم کہتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک مکمل اسلامی معاشرے کی عکاسی آپ کس طرح سے کریں گے؟ سمجھنے کے لیے آپ کے بات کر دوں ناظرین، چھوٹی سی مشین لیتے ہیں نا، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ہاؤ ٹو یوز. بالکل لکھا ہوتا ہے کیسے استعمال کرنا ہے، جس کو مینول بھی کہتے ہیں آپ لوگ، کیٹلاگ، پتہ نہیں کیا کیا نام
کہ پہلے ہو کے لکھا ہوگا یوں کریں یوں کریں. چھوٹی سی مشین کے لیے طریقہ استعمال بتایا جاتا ہے تو یہ انسان جو پورا جہان ہے اس کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا. تو ہمیں قرآن ملا، ہاؤ ٹو یوز، ہم نے اپنی زندگی کیسے برتنی ہے. اچھا علامہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ روز بروز جو فرقہ پرستی ہے یہ کیوں پروان چڑھی ہے؟ کبھی دیوبندی، کبھی وہابی، کبھی بریلوی، سلسلہ ایک عجیب سلسلہ ہے، تو یہ کیوں پروان چڑھی ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ کے پاس وقت کتنا ہے، ورنہ میں آپ کو تاریخ بتا دیتا کہ فرقے بنے کیوں اور بنے کیسے. آپ کے پاس پتہ نہیں ٹائم کتنا. مختصر کر کے ہماری معلومات مختصر کر کے بتاتا ہوں. بیت المقدس اور خیبر، یہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو راستے میں خیبر شہر جو اب سعودی عرب میں ہے یہودیوں کے مرکز تھے. اچھا. مسلمانوں نے فتح کر لیے. خیبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے گئے تھے، حضرت علی کے ہاتھ پر فتح ہوئی. بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی. یہودیوں کو پہلے تو یہ اجازت ملی کہ وہ ٹیکس دے کے، جزیہ دے کے رہ سکتے ہیں. جب انہوں نے اپنی شرارتیں نہیں چھوڑی تو ان کو نکال دیا گیا. یہ میں آپ کو تاریخ فرقہ واریت بتا رہا ہوں بہت مختصر کر کے. یہودیوں کو جب ان کے علاقوں سے بھی نکال دیا، اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور تک، ان کی خلافت تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی، کیونکہ اسلام بہت پھیل چکا تھا اور جس کو بھی اسلام کی معلومات ہو رہی تھیں وہ خوش ہو رہا تھا کیونکہ سینہ کھل رہا تھا. یہودیوں میں ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا، اسی لیے سبائی آج تک کہا جاتا. اس نے یہودیوں کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا کہ پہلے تو ہم حکومت چھینی ہم سے، پھر ہم سے ہمارے علاقے چھین گئے. اب یہ کہ مسلمانوں سے ہم طاقت کے ذریعے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے وہ علاقے اور اپنی وہ کھوئی ہوئی حکومت کیسے واپس لیں. انہوں نے کہا تیرے پاس کوئی تجویز ہے تو بول. اس نے کہا جی طاقت سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم اوپر سے کلمہ پڑھیں گے، اندر سے یہودی رہیں گے، اس طرح ہمیں مسلمانوں میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی. منافقت اختیار کرتے، جس کو منافقت کہتے ہیں، ہپوکریسی. زبان پر کلمہ ہوگا، دکھاوے کی نماز پڑھیں گے، اندر سے ہم وہی رہیں گے، کیونکہ اندر جا کے ہم جو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ باہر سے، اور باہر ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے. اس پر اس نے سب کو تیار کر لیا. ان کا ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس پہ لگا دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم کے 12 سال تقریباً جو دور خلافت، اس کے پہلے 6 سال میں نہیں، دوسرے دور میں اس نے اپنی کارروائی شروع کی. علاقے وہ چنے جہاں مسلمانوں کی معلومات کم تھی، نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے جن تک ابھی پوری تعلیمات نہیں پہنچی تھی. مثلا مصر، اس کے اطراف جو گاؤں تھے، وہاں جا کر اس نے نئے مسئلے کرنے شروع کیے. یہ فرقہ واریت کی ابتدا. اس موقع پر آپ کے اس دھوم ٹیلی ویژن سے یہ پیغام تمام ناظرین اور سامعین، سننے اور دیکھنے والوں کو بات آئی ہے تو ان کو بھی پتہ چلے تاکہ یہ فرقے بنتے کیوں ہیں. وہ جو ابن سبا تھا وہ کیوں کامیاب ہوا؟ کہ لوگوں کو علم نہیں تھا. کم علمی کی وجہ سے، کم علمی یا لا علمی. صحیح. جب آپ کے پاس معلومات ہوں، میں تو بلکہ یہ کہا کہتا ہوں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کر دیا؟ کہ لوگ جاہل تھے. علم ہوتا تو کیسے اس کو قبول کرتے. آج بھی ہمارے پاس 50 قسم کے لوگ آ رہے ہیں، کسی کے پاس لفظ ہیں، کسی کے پاس آواز ہے، کسی کے پاس کچھ. میں چھوٹی سی چیز لینے جاتا ہوں، رومال جس کو ہینکرچیف کہتے ہیں، کہ جی کلر دیکھ لوں، کپڑا دیکھ لوں، میک دیکھتا ہوں کس کا بنایا ہوا.
اتنی باتیں میں دیکھتا ہوں اور صرف 4-5 روپے کی چیز 10 تسلیاں کرتا ہوں. ایمان کی کوئی اہمیت نہیں, دین کی کوئی اہمیت نہیں. تو جو کوئی کہہ رہا ہے اگر میرے پاس معلومات نہیں ہے تو میں اس کے قابو میں آ جاؤں گا. زمین خالی ہے, بیج بوئے گا فصل لگ. تو اگر لوگ جس طرح, اب ہمارے یہاں قرآن سیکھنے کے لیے کیا ہے, اسکول کے لیے آپ ایڈمیشن فیس, سفارش, دوڑ دھوپ وہ بھی کر رہے ہیں. اسکولوں میں تو تعلیم ہے نہیں, وہاں تو صرف بلا کے فیسیں لی جاتی ہیں. ٹیوشن کرنی پڑتی ہے. پہلے اساتذہ محنت کرتے تھے, اتنی محنت کرتے تھے کہ ہمیں ٹیوشن کا تصور بھی نہیں تھا. اب ٹیوشن, اس کے لیے پیٹرول, سب کچھ وہ خرچہ کر لیں. قرآن شریف کے کیا ہوتا ہے, مولوی صاحب آ گئے, بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں, کل آ جائیے گا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ جب اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دے رہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو علم کا نہ ہونا یہ فرقہ واریت کی بہت بڑی وجہ ہے, نمبر 1. کیونکہ جو غلط بات کر رہا ہے اس کی غلط بات کو میں کس پیمانے پہ تول کے بتاؤں گا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ وہ علم ہے, اور صحیح علم موجود ہے. مجھ سے آ کے کوئی آج یہ بات کر دے کہ جی یہ فلاں چیز جو ہونے والی ہے, ہم کہیں گے نہیں جی ماہر ہے اس سے پوچھو. اسی طرح دین کے لیے بھی ہے, جو اہل ہیں ان سے بات کرنی چاہیے. اس ابن سبا نے پارٹی بنائی, اسی گروہ نے حضرت عثمان کو قتل کیا, اسی گروہ نے حضرت علی کے ساتھ لڑائی کی. ان کو خوارج کہا جاتا ہے, جمع خارجی کی, آؤٹر یعنی دین سے نکلے ہوئے لوگ. زبان پر کلمے تھے, وہیں سے یہ فرقوں کی آپ کو پوری ہر کوئی جا کے سرا وہیں ملے گا. اچھا, اب آپ نے کہا دیوبندی ہے, بریلوی کسی فرقے کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا. مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی, ان کی جتنی کتابیں موجود ہیں کوئی ایک نیا عقیدہ دکھا دیا جائے. تو یہ چیزیں کیوں آئی ہیں کہ آج تک وہی یہود و نصارہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ یہ اگر اکٹھے ہو گئے, متحد ہو گئے, تو ان کی ساری توجہ ہم پر ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں ان کو آپس میں الجھائے رکھو. تو ہمیں پہچاننا ہے کہ کون دوست ہے, کون دشمن ہے, اور یہ پہچان علم سے ہوگی. علم سے ہوگی. تو ہمارے جو علماء کرام ہیں یہ تو آپس میں خود لڑ رہے ہیں, یہ ان کو لڑایا جاتا ہے. تو یہ خود نہیں سمجھتے کہ ہمیں لڑایا جا رہا ہے. دیکھیں, ان کے پاس تو زیادہ علم ہے. ایک بات سید صاحب آپ سے عرض کروں, ہر طبقے میں اچھے, کم اچھے اور کچھ برے ہوتے ہیں. علماء حق, ان کے مقابلے پر علماء سوء. حدیث شریف میں ہے سب سے بہتر طبقہ بھی علماء کا, سب سے برا طبقہ بھی علماء کا. جب کوئی بھی, وہ علماء میں ہوں کسی شعبے میں ہوں, جب اپنے منصب کو یاد نہ رکھیں, جو ڈیوٹی ہے اس کا احساس نہ ہو, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے اثرات دوسروں پر پڑتے ہیں. اور رعایت, اب میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, اس سے آپ کو احساس ہو ذمہ داری کا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام نعمان بن ثابت, بغداد شریف میں جا رہے ہیں, بارش ہو رہی تھی, قریب سے ایک بچہ دوڑتا ہوا گزرا. امام صاحب کو دنیا جانتی تھی. آپ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو, گر جاؤ, کیچڑ ہو جاتا ہے بارش میں. اس نے پلٹ کے دیکھا اور جو کہا, امام صاحب اس کی بات کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. اچھا, ایک میرا استاد وہ بچہ بھی ہے. اس نے کہا میں گروں گا تو میں ہی گروں گا, آپ سنبھل کے چلیے گا, کہیں آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی. آپ اندازہ کیجئے. تو ذمہ داری کا احساس ایک عالم دین پہ کہ میری بات کو لوگ کس طرح لیں گے, اس کے لباس, اس کے ظاہر, اس کے باطن, ایک ایک چیز پہ نظر.
تو جن کو احساس تھا آج انہیں کو دنیا. امام احمد بن حنبل، مامون الرشید کا زمانہ، عباسی حکمران، قرآن کے بارے میں ایک مسئلہ کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. عقیدہ یہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. کچھ سرکاری جن کو آپ درباری لوگ کہتے ہیں انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جو بادشاہ کہہ رہا ہے وہ ماننا چاہیے. اچھا. امام صاحب کو کوڑے لگائے گئے. ایک شاگرد بڑا کہنے لگا اسلام میں جان بچانے کے لیے منہ سے وقتی طور پر غلط کلمہ کہہ دینا اس کو رخصت کہتے ہیں، بشرطے کہ پتہ ہو کہ جان بچ جائے گی. دل سے ایمان پر مطمئن رہے، دل میں شک نہ آنے پائے. آپ جیسے بیٹے مائیں روز روز نہیں جنیں گی، ہمیں آپ جیسا عالم کہاں سے ملے گا. وقتی طور پر کہہ دیجئے. ہجوم تھا، لوگ دیکھنے والے جمع. امام صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا. میرا بہت شکریہ، تو نے مسئلہ بتایا، مجھے پتہ ہے. اس وقت مسئلہ میری جان کا نہیں، ان دیکھنے والوں کے ایمان کا ہے. یہ کہیں گے کوڑے لگے تو فتویٰ بدل گیا، میں جان دے سکتا ہوں. پھر میں پوچھنا چاہوں گا کربلا میں کیا تھا؟ اگر امام اپنے موقف سے ہٹ جاتے کیا دین کا نقشہ صحیح رہتا؟ بالکل بدل جاتا. ان کی ایک ذرا سی رعایت پوری امت کے نقشے کو بدل دیتی. بالکل صحیح. تو ذمہ داری ہے. تو فرقہ واریت کی بنیادی وجہ بے علمی، نمبر 1. نمبر 2، سیاسی اور حکمرانوں کے مفادات. وہ کبھی کبھی اپنے مفادات کے لیے لڑوا دیتے ہیں. کرائے کے لوگ مل گئے یا شوشہ چھوڑ دیا، لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ. کیونکہ یہ بات یاد رہے، آپ کی دکان مکان کا مسئلہ ہے، آپ کسی زوراور سے دب جائیں گے. جب ایمان کا مسئلہ آئے گا آپ شیر ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہے یہ چیز، وہ کھیلتے ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے، لوگوں کو لڑوا دیا، ٹائر چل رہے ہیں، بسیں چل رہی. کیا ہے مجھے بتائیے، بسیں جو چل رہی ہیں نقصان کس کا ہے؟ ٹائر جل رہے ہیں یا ٹریفک بند ہو رہی ہے یا ہڑتال ہو رہی ہے، نقصان کس کا؟ ہمارا اپنا. وہ دوسرے خوش ہوتے ہیں جنہوں نے لڑوایا، وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ ان کا نقصان ہو، اور ہم نہیں سمجھ پاتے. تو ضرورت ہے صحیح میسج کی. اور اس معاملے میں اگر حکمران، سیاستکار اور تمام طبقہ یہ طے کر لے کہ ہم نے غلط میسج نہیں جانے دینا، اب وہ میڈیا ہو کوئی ہو، جب آپ سرپرستی کریں گے تو پھر فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی. یہ تو خیر پوچھوں گا نہیں. فارغ وقت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کتاب پڑھتے ہیں. ایک عالم دین اگر سو رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک عبادت تھی. مجھے بتائیں کہ اگر کوئی وقت آپ کو خالی ملتا ہو تو فیملی کے ساتھ فارغ وقت میں کہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ جاتا تھا، اب نہیں جاتا ہوں. میری وجہ سے فیملی کو دشواری ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ قوالی اور نعتیں، اتنے سارے نعت خواہ، اتنے سارے قوال ہیں، آپ کے پسندیدہ نعت خواہ اور قوال کون ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں سنتا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بہت سنتا ہوں. میں نے پوری طرح سب کو سنا نہیں ہے. نعت شریف میں خود بھی پڑھتا رہا ہوں. ابتدا میں نے نعت شریف سے کی تھی. نعت اب بھی پڑھتا ہوں، اور تقریر کے دوران ترنم سے شعر بھی پڑھتا ہوں. اور نعت خوان بڑے اچھے ہیں، اور پرانے نعت خوانوں کو سنا ہوا ہے. جو اب تو نعت خوانی ایک نئی ڈگر پہ آ گئی ہے. نعت خوانوں کے لباس اور انداز بہت بدل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے. لیکن قوالی میں نے غلام فرید صابری صاحب کی تاجدار حرم بہت شوق سے سنتا تھا. ان کی وہ دوسری تھی سر لا مکان سے طلب ہوئی، اس میں ایک دو مصرے تو درست نہیں تھے لیکن انہوں نے پڑھی وہ اچھی. اس سے پہلے یہ نصرت فتح علی خان کے جو والد تھے مبارک سلامت، ان کی کچھ ریکارڈنگ سنی ہوئی تھی. لیکن یہ کہ سچ کہوں بہت نہیں سنی. کبھی سفر میں جا رہے ہیں بج رہی ہے سن لی، یعنی یہ تمام سے کبھی نہیں ہوا. اتنا وقت نہیں ملتا اتنا. آپ یقین کریں مجھے اپنے ٹی وی پروگرام میں اب تک تقریباً 2500 سے زیادہ ٹی وی پروگرام کر چکا ہوں. اس میں سے 10-12 دیکھے ہوں گے. اپنے پروگرام بھی نہیں دیکھ پاتا. دوران سفر یا کہیں آپ کو کوئی ایسا سیلیبریٹی مل جائے، کوئی کرکٹر یا کوئی فلم اسٹار یا ایسا، تو آپ کو میرے خیال پہچانتے بھی نہیں ان کو. آپ کو تو وہ سب پہچانتے ہیں، میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ کی مہربانی. میں ٹکراؤ ہوتا ہے آپ کا؟
یہ مثلا اخبار میں دیکھ کے بعض لوگوں کے نام کبھی ہوا، اکثر کچھ چہرے ایسے کہ زور دیا کہ ہاں اس کی تصویر دیکھی تھی. کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بالکل غبی ہوں اور نہیں جانتا ہوں، پہچانتے ہیں. کوئی ملتا ہے محبت سے ملتے ہیں، سلام کر لیتے ہیں، وہ سلام کر لیا، کوئی بات ہوئی، اور بڑے پیار سے کبھی کبھی میسج بھی دے دیتا ہوں. اچھا، کبھی زندگی میں آپ نے کوئی جھوٹ بولا، کوئی کسی کو بچانے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے؟ عام آدمی تو بہت جھوٹ بولتا ہے، لیکن آپ نے کبھی؟ جھوٹ سے نفرت سکھائی گئی ہے اور اللہ کا شکر ہے وہ ہے. بلکہ کسی بھی دوست سے دوستی ٹوٹنے کی وجہ ہی جھوٹ ہوتی ہے میری. اچھا. وہ کیونکہ پھر وہ دل سے اتر جاتا ہے، رسمی تعلق رہ جاتا ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے قصداً کوئی جھوٹ بولا. ہاں ضرور کہوں گا کسی کو صلح کروانے کے لیے ایسا جھوٹ جس کی شرعاً اجازت ہے، اس حد تک بہت معمولی سا، اور وہ بھی ڈرتے ہوئے. لیکن میں اس پر یعنی کہہ رہا ہوں کہ ریکال بھی کروں، میں گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. 100 باتیں ہوں گی مجھ میں، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ برائیاں ہوں گی، مگر جھوٹ سے نفرت بہت ہے. کوئی ایسی خواہش علامہ صاحب جس کی آپ تعمیر چاہتے ہوں؟ کوئی ایسا کام اللہ تعالیٰ مجھ سے لے لے کہ وہ راضی ہو جائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے. چلتے چلتے کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسا میسج دے دیجئے کہ انہیں یاد رہے کہ آپ نے اس پروگرام میں دیا تو اس سے اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آنا شروع ہو جائے. ہماری ٹیم بھی کھڑی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے. کون ہے جو میرے ارادے توڑ دیتا؟ اس سے پتہ چلا کہ ارادے کی قوت بہت بڑی ہے. انسان کو قوت ارادی، جس کو انگلش میں ول پاور کہتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے. مثلا میں نے احرام پہن لیا عمرے کی یا حج کی نیت سے، اب میں نے 50 کام کیوں چھوڑ دیے؟ کپڑا ہی ہے جو پہنا، لیکن وہ ارادہ. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، غلط چیز نہیں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے. میں نے تو اس سے پتہ چلا کہ میرے ارادے میں بڑی قوت. عادت نہیں ہے مجھے صبح جلدی اٹھنے کی، اگر فلائٹ کا ٹائم ہے نہ پڑے گا، میرا ارادہ ہے میں نے اٹھنا ہے، میں اس کے لیے الارم بھی لگاؤں گا، تیاری بھی کروں گا. بالکل. میرے ارادے میں جو قوت ہے مجھے اس کا احساس ہو جائے، اور میں ارادہ کر لوں کہ میں نے ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان، ایک اچھا پاکستانی بننا ہے. کون روکے گا مجھے؟ یہ ارادے کی دیر ہے، وہ ارادہ جو تقدیر بدل دیتا ہے. ذرا اس کو آزمائیے. آپ کا پاکستان آپ کا منتظر. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کر سکے. بے شک. ناظرین، گفتگو تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم کرتے جائیں، ان کی شخصیت، ان کی بات چیت، اور دل چاہ رہا ہے کہ ہم یہ بولتے جائیں، ہم سنتے جائیں. وقت کی قلت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ یادگار گفتگو آپ سب کو بھی یاد رہے گی، ہمیں بھی یاد رہے گی. اور علامہ صاحب ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے اور آپ سے گفتگو ہوئی. انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے زندگی دی تو آپ سے پھر کوئی نشست رکھیں گا. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، آپ سے پھر ملاقات ہوگی پروگرام ٹی وی سلیبریٹی میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.